السلام علیکم، میرا نام عمیر عثمان ہے. میں BMS 3 کے اسٹوڈنٹ ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے. تو آج ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر شہسنام خان موجود ہیں. تو ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. تو بڑھتے ہیں سوالوں کی طرف. تو پروفیسر صاحب، تقسیم کے وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ آپ کہاں تھے؟ یعنی بھارت یا پاکستان کے کس شہر یا علاقے میں تھے؟ ویسے یہ جو کویشچن ہے یہ اس میرے کیپیسٹی میں تو نہیں آ رہا، کیونکہ میری ایج اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کے انٹرویو سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کا آنسر کرتا ہوں کہ اس وقت میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1982 ہے. تو اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے بکس میں پڑھا ہے، ہسٹری میں پڑھا ہے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں جو جیسے مطلب پارٹیشننگ ہوئی ہے اور کس طرح سے مسلمانوں نے مشکل سے وہاں سے ہجرت کر کے ہمارے ملک پاکستان جو اس وقت تھا پاکستان آئے ہیں، اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھی ہے. پر اس وقت کا میری ایج جو تھی اس وقت تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. جی. آپ تحریک پاکستان میں کسی بھی حیثیت میں شریک رہے؟ شریک آبویسلی نہیں رہے، کیونکہ جب میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو میں اس میں شریک نہیں ہو پایا. اور بس اب میں صرف وہ جو چیزیں ہم نے بکس میں پڑھی ہے، جو کچھ ریسرچ جرنلز وغیرہ میں ہم نے پڑھا ہے، وہ چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سے ڈائریکٹلی کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی. تو سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں. مسلمان علیحدہ وطن مطالبہ کیوں کر رہے تھے؟ مذہب کی وجہ سے، معاشی مقاصد کے لیے، یا کسی اور وجہ سے؟ جو بیسک ان کا جو ایم تھا، کیونکہ جو ہمارے لیڈر قائد اعظم اور اس وقت جتنے بھی لیڈر تھے، پہلے وہ کانگریس میں رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی مینٹلٹی دیکھی، ان کو اچھی طرح سے جانچ کے، اور پھر جب بعد میں ان کو پتہ چلا کہ مسلم اور جو ہندو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، اور ان کا جو دین ہے وہ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی وجہ یہی بنتی ہے کہ ایک تو دین کی وجہ سے اور دوسرا فائنینشیل کی وجہ سے بھی ان کا یہ پلان تھا کہ ہم الگ ہو جائیں. کیونکہ ایک تو جو ہندو تھے وہ میجارٹی میں تھے، جو مسلم تھے وہ مینیارٹی میں تھے. تو انہوں نے فیل کیا کہ یار ہم اگر ان کیس ان کے ساتھ رہیں گے تو یہ ہمیشہ ہمارے اوپر ڈومیننٹ رہیں گے، ہم ان کو اسی طرح سے فیس نہیں کر سکتے. ہم کیونکہ جو ہمارے مذہبی اس وقت کے جو لوگ تھے، ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم برٹش اسکول سے، انگریزی سے ہم دور رہے، اسکولوں سے ہم دور رہے، تو ہم مورلی بھی ایک طرح کے ان سے نیچے تھے. مورلی کے مین کہ ہم اس طرح سے ویل ایجوکیٹڈ نہیں تھے جس طرح سے کہ ہندو لوگ تھے. اور جو برٹش جو تھے انہوں نے بھی زیادہ جو ترجیح تھی جو وہ ان کو دی تھی. تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ اگر ان کیس پارٹیشننگ ہوتی ہے، پارٹیشن نہیں، اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح سے فیس نہیں کر سکیں گے، ہم ہمیشہ مینیارٹی میں رہیں گے اور ہم ہمیشہ ان کے نیچے رہیں گے. اور یہ ہمیں آج نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح سے انڈیا کے اندر مسلمانوں کی اور جو باقی کرسچن وغیرہ ہیں ان کی کیا مطلب وہاں پہ حالات ہیں. کیونکہ وہ اس طرح سے آپ فری اپنے مذہب کو بھی نہیں پریچ کر سکتے. جیسے کہ اگر ہم مثال لے لیں، ہم گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، مسلمان وہاں پہ نہیں کر سکتے، لوگ آ کے مارتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو، فائنینشیل کو بھی ذہن میں رکھ کے، اور ہمارا رہن سہن جو تھا وہ بھی ایک نہیں تھا، سب چیزوں میں بہت زیادہ فرق تھا. اس وجہ سے انہوں نے فیل کیا کہ یار ہم اگر ڈیوائڈ ہو جائے تو آئی تھنک اٹ ول بی مور بیٹر دین کیا ہم ایک ساتھ رہیں. تو سوال نمبر 4 یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود مسلمان اور ہندو ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ صدیوں سے آپ کوشچن کو ذرا ریپیٹ کر لیں. کیا وجہ تھی کہ صدیوں ساتھ رہنے کے باوجود مسلمان اور ہندو ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے؟ اچھا، جیسے میں نے پریویس کوشچن میں آپ کو کہا کہ ہمارا اور ہندوؤں کا ہم ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہم اگر رہن سہن دیکھیں، کھانا پینا اگر ہم دیکھ لیں، اور جو ہندو مذہب ہے نا، ہندو مذہب اور ہندو، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ ڈومیننٹ رہے، کہ ہندوستان میں باہر سے جتنے بھی لوگ آئے نا تو وہ ہماری مذہب کو ایک طرح کا فالو کرے، وہ ہمارے رہن سہن میں رچ بس جائے. جیسے اگر آپ ابھی ایگزامپل لے لیں تو کتنے زیادہ مسلم ہیں کہ انہوں نے ہندو لڑکیوں سے وہاں پہ شادیاں کی ہیں. حالانکہ یہ ہمارے جو اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ ہمیں اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا. لیکن جو کوشچن ہے کہ وہ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ تیار نہیں تھے، اور تیار ہونا بھی نہیں چاہیے تو، اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ہم اگر اپنا رہن سہن دیکھیں، اپنا مذہب دیکھیں اور ان کے مذہب کو دیکھیں تو بہت زیادہ ایک گیپ ہے.
اور اس گیپ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. تحریک پاکستان کے نعرے کیا تھے؟ کیا آپ نے بذات خود کبھی پاکستان زندہ باد یا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو کئی مرتبہ لگایا ہم نے, کئی ٹائم لگایا, لیکن اس وقت کے نعرے بھی یہی تھے. اور اس وقت تو ہم تھے نہیں, اس وقت ہم نے نہیں لگائے. لیکن ابھی 14 اگست جب بھی اور 1965 کی وار کی جب بھی ہم سیلیبریشن کرتے ہیں, 23 مارچ پہ جب ہم باہر نکلتے اور جب ہم آپ کی طرح ٹین ایجر تھے, یونیورسٹی میں تھے اور دوستوں کے ساتھ جاتے تھے, تو کئی دفعہ ہم نے یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور اب بھی جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے, جیسے اگر ہم لاسٹ ٹائم دیکھیں, جیسے ہم نے ان کے 2 فائٹر جیٹ ہم نے ان کے مارے ہیں, اور اس وقت ہمارے جذبات یہی تھے. اور یہ نعرہ میں نے اپنے OPF بوائز کالج میں اپنے دوستوں کے سامنے یہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, پاکستان زندہ باد. تو کئی دفعہ کئی موقعوں پہ ہم نے یہ جو ہے نا نعرے ہم نے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو لگاتے رہے, اور آپ کو بھی میں کہتا ہوں یہ نعرے لگاتے رہنا چاہیے آپ کو. تو سوال نمبر 6 یہ ہے کہ تقسیم کے وقت کے کچھ واقعات بیان کیجئے. کیا آپ نے لوٹ مار یا قتل وغیرہ کے واقعات دیکھے, یا مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑائی جھگڑا یا لوٹ مار کرتے دیکھا کسی کو؟ دیکھا تو نہیں ہے کیونکہ ہم اس وقت تھے نہیں, تو دیکھا نہیں ہے, پر پڑھا ضرور ہے. اور واقعات تو بہت سارے ہیں, لیکن اگر ہم مینلی دیکھیں نا, جس طرح سے وہاں سے مسلم ہجرت کر کے آ رہے تھے, ایک بھائی ادھر رہ گیا, بہن کئی ہے, والد کدھر ہے, والدہ کئی ہے. تو جب یہ لوگ وہاں سے آ رہے تھے تو سکھ لوگ جو تھے انہوں نے کس طرح سے مسلمانوں کے اوپر حملے کیے اور کس طرح بے دردی کے ساتھ ان لوگوں کو مارا. اور ہندو لوگوں نے اپنے جو آس پاس پڑوس میں رہتے تھے, کچھ اچھے بھی لوگ تھے جنہوں نے پناہ دے دی اپنے مسلمان لوگوں کو کہ تم لوگ یہاں پہ پناہ, کیونکہ وہ جہاں پہ مسلم دیکھتے تھے تو وہ ان کو قتل کرتے تھے. واقعات بہت سارے ہیں. پھر جب ہمارا ملک بن گیا تو فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ تھے پارٹیشننگ کے ٹائم پہ, کیونکہ میجارٹی جو انڈسٹری تھی وہ وہاں پہ تھی, جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ چیزیں تھی اور جو فیکٹریز تھی وہ ساری کی ساری میکسیمم انڈیا کے سائڈ پر تھی. تو ایک تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا پرابلم تھا. پھر فائنینشیل جو انہوں نے جو کمبائن ہماری ایک اماؤنٹ تھی وہ انڈیا میں پڑی ہوئی تھی, جو انہوں نے ہمیں پیسے دینے تھے وہ بھی ہمیں پراپر وہ پیسے نہیں دیے. تو میں ایک جگہ پہ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو وہ بندہ بتا رہا تھا, ہم نے کہیں پہ میں نے پڑھا ہے کہ ہم جب آفس میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس پیپر پن نہیں ہوتے تھے, تو ہم اس طرح سے یہ کانٹے وغیرہ یوز کر کے اور ہم پیپر کو وہ پن لگاتے تھے. تو یہ سارے پرابلم ہے. پھر وہاں سے جتنے لوگ ادھر پاکستان آئے, پھر ان لوگوں کو یہاں پہ آباد کاری کرنا, ان لوگوں کے لیے گھر پرووائڈ کرنا, ان کے بزنسز کے پرابلم, کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. تو اس طرح بہت سارے واقعات ہیں, اور کس طرح سے انہوں نے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو مار کے اور راوی میں سب لاشوں کو لوگوں کو اس میں ڈال کے وہاں پہ وہ پورا جو راوی تھا تو ایک طرح کے وہ خون کی وجہ سے ریڈ ہو گیا تھا. تو واقعات تو بہت سارے ہیں. تو بڑھتے ہیں ہمارے آخری سوال کی طرف. آج اتنے سالوں بعد آپ اس تقسیم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا, کیا وہ حاصل ہوئے؟ پہلا تو کوشچن کا جو پارٹ ہے نا کہ آپ کس طرح دیکھتے کہ, تو میں تو اس پہ بڑا خوش ہوں کہ تھینکس گاڈ اینڈ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا, اور ہم اس ملک میں بیٹھ کے کتنی آزادی سے آپ میرا انٹرویو کر رہے, اور کتنی آزادی سے ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, اور جہاں ہمارا دل کرتے ہیں ہم اپنے ملک میں جدھر مرضی ہمارا دل کرتے ہیں ہم وہاں پہ جا سکتے ہیں. ان لوگوں سے پوچھے جن لوگوں کا مطلب آپ افغانستان میں جا کے پوچھ لے کہ یار آزادی کیا ہوتی ہے, کشمیر میں جائے آپ پتہ کریں, فلسطین میں جائے آپ پتہ کریں. تو ہم تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو بڑے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال جیسے اسکالر, اور اتنے بڑے ہمارے جو یہ لیڈران تھے جنہوں نے کنٹریبیوشن کی تھی, ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. اور ہم ہمیشہ اس چیز کو سراہتے بھی ہے کہ یار کس طرح سے انہوں نے کتنی مشکلوں سے, یہ ایک دن کا کام تو تھا نہیں, کتنی ڈیفیکلٹیز ان کو آئی ہے, کتنی پرابلمز ان لوگوں کو آئی, لیکن وہ کبھی ہار نہیں مانے, وہ کرتے رہے, اسٹرگل کرتے رہے. اور آج آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمیں جو یہ ملک کا ایک تحفہ ملا ہے. اور جو مقاصد تھے, مقاصد تو اس کے بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھے کہ پاکستان کا مطلب کہ جیسے آپ نے سوال میں بھی پوچھا لا الہ الا اللہ, کہ یہ جو ملک ہے نا یہ لا الہ الا اللہ کے بیس کے اوپر بنا ہے, کہ یہاں پہ صرف اور صرف اللہ کا نظام یہاں پہ ہوگا, اور جتنی بھی مطلب یہاں پہ
دین سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ہم نے اپلائی کرنا تھا، یوز کرنا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ آبجیکٹیوز تو ہم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ جس طرح سے یہ ایک دین کے نام پہ ملک بنا تھا تو شروع سے اس طرف ہمارا وہ جو رجحان تھا وہ نہیں رہا کہ ہم اسی وقت یہ سب چیزیں امپلیمنٹ کرتے تھے. تو ملک ہمیں ملا، ہم شکر گزار ہیں اللہ کا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ تھا اور جو ہم نہیں لے سکے اس مقصد حاصل کرنے میں اللہ ہماری مدد کرے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ونس وی ول گیٹ آل دوز اچیومنٹس، اور ہم انشاءاللہ جو آبجیکٹیوز ہے، جس آبجیکٹیوز بیس کے اوپر ہمارا یہ جو ملک بنا تھا اور جو ہمارے بڑوں نے اسٹرگل کی تھی، آپ کا بنتا ہے فرض، میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں، آپ اپنے فیلوز کو کہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس ملک کو جو ہمارے بڑوں نے جو آبجیکٹیوز سامنے رکھے اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہمیں کم از کم اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. تاکہ ہم کوشش کریں گے، آپ کوشش کریں گے، تو تب انشاءاللہ وہ ایک چینج آئے گا اور وہ آبجیکٹیو ہم حاصل کر لیں گے. صحیح. تو یہ کچھ ہمارے سوالات یہاں ختم ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا مختصر سا انٹرویو تھا، سوالاتوں کے جواب تھے. ہمیں اسسٹنٹ پروفیسر شاہ اسلام خان نے کافی آگاہ کیا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم.